ماہ ذوالحج کا آج 28واں یوم ہے، 28واں دن ہے، اور 26 ذوالحج کو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا اور آپ زخمی ہوئے، اور آپ کی شہادت جو تھی وہ ماہ ذوالحج کے آخری ایام میں، یا پھر بعض روایت کے مطابق یکم محرم الحرام میں، اور بعض روایات میں آپ زخمی جو تھے نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر حملہ ہوا تھا، اور یہ پہلا خودکش حملہ تھا تاریخ اسلام کے اندر، جو ایک مجوسی نے کیا تھا عین نماز کے اندر۔ تو سیدنا فاروق اعظم جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے، اور آپ علماء نے لکھا ہے کہ 26 تاریخ کو آپ جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا، اور آپ مدفن ہوئے گنبد خضرا کے اندر۔ تو ہم نے چاہا اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کا جمعۃ المبارک ہم حضور کے اس پیارے غلام جس نے اسلام کو اپنی زندگی دی، اسلام کو جن کے ذریعے عزت ملی، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، اور حضور کے ایسے جانثار جنہوں نے دین اسلام کو اس قدر استقام اور اس قدر دین اسلام کو جناب والا اٹھان دی کہ آج رہتی دنیا تک جب بھی ذکر آتا ہے تو اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ نے جو کام کیا ہے اس کا صلہ تو اللہ پاک انہیں دے چکا، کہ اس نے قرآن پاک میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اسی طرح سب سے پہلے اگر میں عرض کروں، کیونکہ بہت سارا بیان آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں ہم کریں جو پچھلے خطبات میں نہ ہوئی ہوں، اور اس پر ہم اپنا تجزیہ اور اپنا اس کو سن کر ہم اپنا ایمان تازہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں تقریباً بہت سی آیات ہیں جو سیدنا عمر ابن خطاب کی شان میں نازل ہوئی، یعنی کتنی عظیم بات ہے۔ صرف ایک ایت مقدسہ بطور تبرک جس سے ہم فیض لے سکیں، کئی ہیں، 20 ہیں، ان میں صرف ایک، اس میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ بولو بھائی، ہر ایک کے لیے اللہ کافی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، کون کافی ہے جی؟ آگے قرآن کہتا ہے من اتبعک من المؤمنین، اور وہ جس نے آپ کی اتباع کی ہے۔ ہاں جی، اللہ بھی کافی ہے، یعنی اللہ بھی آپ کا مددگار ہے، اور اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے ہیں، آپ کو ایسے غلام عطا کر دیے ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، من اتبعک، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لی ہے، بک چکے ہیں۔ محبوب اے حبیب مکرم، وہ ہر جگہ پر اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ ایت مقدسہ اس دن نازل ہوئی جب سیدنا فاروق اعظم ایمان لے کر آئے۔ کون ایمان لایا؟ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی آئے ہیں۔ جبریل امی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آسمانوں سے مبارکباد بھیجی ہے کہ آج عمر بن خطاب جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے۔ کتنی خوش قسمتی ہے، کس قدر خوش نصیبی ہے کہ ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا مرید ہے. کیا ہے؟ ایک واحد صحابی ہیں سیدنا عمر ابن خطاب جو پہلے مراد ہیں پھر مرید ہیں. پہلے کیا ہیں؟ حضور نے مانگا ہے اللہ سے. کیا آپ مانگے ہوئے ہیں؟ اے اللہ، اے میرے اللہم عز الاسلام، باری تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما. اسلام کو کیا فرما؟ یہ بھی نکتہ یاد رکھ لیں، آج تک زمانے کے اندر جس کو عزت ملی ہے اسلام کے صدقے ملی ہے، اسلام کی وجہ سے ملی ہے. لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے اسلام میں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہم عز الاسلام. اور پھر کمال کر دیا، فرمایا 2 عمر ہیں. کتنے؟ 2. ایک عمر ابن خطاب ہے، ایک عمر ابن ہشام ہے. ہاں زین 2 ہیں. کتنے؟ ان 2 میں سے مولا جو تجھے اچھا لگتا ہے، جو تیرا پیارا ہے، وہ مجھے عطا کر دے. تیرا پیارا ہو وہ مجھے عطا کر دے، تاکہ دین کے اندر وہ آ کر دین کو شوکت اور دین کو مدد اور نصرت پہنچے. تو فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعا فرمائی، دعا قبول ہوئی. اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو مدد دی، عزت دی، اور قیامت تک حضرت سیدنا عمر کا تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا. یعنی ایسی بات ہے. پھر جو میں نے عرض کیا شروع میں کہ کچھ باتیں ہم ایسی کرنا چاہتے ہیں جو نظام حضرت سیدنا فاروق اعظم کے نظام کے ساتھ، نظام حکومت کے ساتھ تعلق رکھتی. آج 56 ملک ہیں، 56 سے 57 ملک ہیں اسلام کے، لیکن کہیں بھی کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آتی الا ماشاء. کوئی قیادت ایسی نظر نہیں آتی، کوئی قیادت ایسی موجود ہی نہیں ہے. اگر موجود ہے تو ہمارے پاس شعور ہی نہیں ہے، ہمارے پاس شعور نہیں، ہماری آنکھ اس کی پہچان نہیں کر سکتی. حضرت سیدنا فاروق اعظم قیامت تک آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے، قائد کے لیے، لیڈر کے لیے نمونہ ہے، علامت ہے. اور اپنے تو اپنے پرائے جب بات کرتے ہیں، ایک کتاب لکھی گئی شخصیات پر. کس پر؟ 100 دنیا کی مشہور ترین شخصیات، طاقتور شخصیات کو جمع کیا گیا. ان میں سب سے پہلا نمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رکھا گیا. حالانکہ لکھنے والا انگریز تھا. کون تھا؟ لیکن انگریزوں میں بھی ایک بات پائی جاتی ہے، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اس میں عدل نہیں کر سکتے. عدل ہم جھوٹ ملا لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو کر جاتے ہیں. یہ لوگ بے دین ضرور ہیں، بے دین، لیکن ایک بات ہے کہ جب وہ لکھنے پہ آتے ہیں، جب ایسی چیز کرنے پہ آتے ہیں تو بہت سے اللہ کام لے لیتا ہے. تو یہ جو کتاب لکھی گئی، کتنی شخصیات ہیں جی؟ ان میں 6 نمبر پر سیدنا فاروق اعظم ہے. پہلا نمبر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں قیادت کی ضرورت ہے، ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس کے پاس محبت رسول بھی ہو، عشق رسول بھی ہو، جو ایسا ہو کہ پھر سے اسلام کو احیاء عطا فرمائے، اسلام کے لیے وہ کام کر جائے کہ رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے. تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم سیدنا فاروق اعظم کی ہستی پاک کو دیکھتے ہیں، ہر زاویے پر وہ کامل ترین ہستی نظر آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے توسل سے صحابہ کرام میں وہ مقام ممتاز حاصل کیا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ حاصل ہے. اگر محبت کی بات کریں، محبت رسول کی، تو یہی حضرت عمر ہیں. سرکار کا ہاتھ پکڑتے، یا رسول اللہ آپ مجھے بہت پیارے ہیں. عمر میں کتنا پیارا لگتا ہوں. حضور آپ مجھے اپنے والدین سے زیادہ پیارے، اولاد سے زیادہ پیارے. میرے آقا آپ تمام
تر جہان کے اندر جو چیزیں ہیں، ہر چیز، ہر رشتہ، ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں، بس جان کو چھوڑ کر۔ جان کو، بھئی جان ہے تو جان ہے نا۔ تو سرکار نے فرمایا عمر لا، ابھی تیرا ایمان مکمل۔ کیوں؟ ایمان مکمل کے لیے کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو فوراً کہا یا رسول اللہ آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ پھر یہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں کہ جب سرکار کی بارگاہ میں ایک یہودی اپنا فیصلہ لے کر آتا ہے، اور ساتھ اس کے ایک مسلمان ہے، نام نہاد مسلمان، منافق مسلمان، وہ حضور کی بارگاہ میں فیصلے کروانے کے لیے آتے ہیں۔ جب فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو رسول اللہ اس مقدمے کو سنتے ہیں۔ آقا مقدمے کو سن کر حضور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا عادت ہوتی ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان ہے اور دوسرا کیا ہے؟ کہاں فیصلہ لے کر گیا ہے؟ جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ حضور کیا دونوں کو سنا ہے۔ دونوں کو سننے کے بعد آقا حق ہیں اس زمین پر، سچ ہیں، سچائی لے کر آئے ہیں، حق کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کی وحدانیت لے کر آئے ہیں، عدل کرنے آئے ہیں، انصاف کرنے آئے ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کر دیا کس کے حق میں؟ باہر نکلے جب رسول اللہ کی بارگاہ سے تو یہودی جو تھا وہ خوش ہو رہا تھا کیونکہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ منافق نے کہا جی میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، استغفر اللہ، میں تو سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے کو مانوں گا۔ کس کے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اس نے کہا کہ جب تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا تو اب دوسری جگہ پر جانے کی کیا ضرورت؟ کہنے لگا نہیں۔ اب وہ تو یہودی تھا، اس نے اصرار جو تھا نہیں کیا زیادہ، اور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ گئے۔ کہا اے صدیق اکبر یہ فیصلہ کرنا ہے، اور اس یہودی نے کہا کہ پہلے بات سن لیں، یہ فیصلہ آپ کے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا کہ جو فیصلہ میرے آقا فرما دیں، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس مقدمے کو سنوں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جب باہر نکلے تو پھر وہ منافق جو تھا اس نے کہا جی میں تو نہیں مانتا۔ ان کہا جی اب کیا رہ گیا، اب کس کے پاس جانا ہے؟ کہنے لگا کہ میں عمر ابن خطاب کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گا، فاروق اعظم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا دیکھیں دو جگہ پہ آپ چلیں گے، ایک بڑی عدالت ہے اللہ کے بعد اس زمین پر جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے میرے حق میں جو فیصلہ حضور نے کیا ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تو ایسے ہی مانوں گا۔ تو وہ فاروق اعظم کے پاس آ گئے۔ جب سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے تو سیدنا فاروق اعظم نے دونوں کی بات کو سنا۔ ابھی سننے ہی والے تھے، وہ بات شروع کرنے والے تھے، یہودی نے کہا جی پہلے میری بات سن لیں، جو ہم فیصلہ کروانے آئے ہیں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ نے میرے حق میں کر دیا۔ یہ منافق شخص ہے، اس کو مان نہیں رہا۔ اب آپ جو چاہیں فیصلہ کر دیں۔ آپ نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ جی ایسی بات۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، لڑایا تلوار کو، فرمایا جو نبی کے فیصلے کو، تاجدار کائنات کے فیصلے کو، محبوب مکرم کے فیصلے کو نہ مانے، عمر اس کا فیصلہ ایسے کرے گا۔ تلوار لہرائی اور اس کا گلا جو تھا کاٹ دیا، اس کا سر زمین پر پڑا تھا۔ جب سر زمین پر پڑا شور مچ گیا کہ حضرت عمر نے مسلمان مار ڈالا، مسلمان مار ڈالا، اور لوگ جو تھے دوڑے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ حضرت عمر نے ایک مسلمان مار ڈالا۔ حضرت عمر کو سرکار نے طلب کیا، عمر تو نے مسلمان مار ڈالا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے مسلمان کو نہیں مارا، ایک بے ایمان کو مارا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک کی آیت آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب کی قسم، فلا وربک تیرے رب کی قسم، تیرے فیصلے کو جو نہیں مانتا، جو تجھے حکمران نہیں مانتا، فلا وربک لا یؤمنون، لا نہیں یؤمنون، وہ تو
مومن ہی نہیں جو آپ کے حکم کو نہ مانے۔ عمر نے ٹھیک کیا، حضرت عمر نے ٹھیک کیا، اس نے مسلمان نہیں مارا، گستاخ مارا ہے، گستاخ مارا ہے۔ تو میں یہ عرض کر، دیکھیں یہ محبت ہے سیدنا فاروق اعظم کی رسول اللہ کے ساتھ۔ پھر وہ واقعہ جب اللہ پاک آپ کو خلافت عطا کرتا، اور یاد رکھ لیں یہ جتنی خلافتیں ہیں نا، پہلی خلافت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا، بیان فرما دیا تھا، ایک ایک کی خلافت کو دیکھ رہے تھے۔ آقا کی نظر، آپ کہتے ہیں کہ وہ 30 سال جو خلافت کے گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ کئی لوگ استغفر اللہ اس پر دیکھیں فلاں کا حق تھا فلاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر چیز کا بیان فرما گئے، ہر ایک کی جو بنتا تھا، جو بشارت تھی وہ سنا گئے تھے، وہ سنا گئے تھے، اور رسول اللہ کو پتا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پھر آقا علیہ السلام حضرت عمر، تو وہ وقت آ گیا جب حضرت عمر کو خلافت مل گئی۔ بہت سارے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں اس پر تھینٹک کتابوں کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر، اور صرف کتابوں کے اندر آج نہیں، آج دنیا جو دیکھتی ہے کہ اسلام کی شوکت کو، اسلام کی عظمت کو، جو تمام بر اعظموں کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے، یاد رکھ لیں میرے آقا کو تو بس اتنا ہی موقع ملا تھا۔ آپ جب تشریف لے گئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے تھے، جب آپ مکہ سے چلے تھے تو چند افراد ساتھ تھے، جب مدینہ پہنچے تھے چند سینکڑوں ہو گئے تھے، جب آپ کا قافلہ آگے بڑھتا گیا تو پھر فتح مکہ تک تو 10,000 تھے۔ کتنے تھے؟ آخری غزوہ جو ہوا تھا جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اس میں 40 سے 70,000 تھے، 40 سے 70,000 تھے۔ اور جب حضور حج الوداع جو تھا، حضور نے حج کیا تھا اور خطبہ حجت الوداع دیا تھا، اس وقت تقریباً صحابہ کرام جو صحابی وہاں پر موجود تھے وہ 1,40,000 تھے، کل ملا لیں تو 2 لاکھ سے زیادہ، بولیں بھائی 2 لاکھ سے زیادہ۔ اور حکومت بھی کیا تھی؟ مکہ اور مدینہ اور عرب کا ایک خطہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بشارت دے دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ پاک آپ پر فتح کے دروازے کھول دے گا، فتح کے دروازے۔ آپ کی فوجیں صرف مکہ اور مدینہ نہیں، عرب نہیں، بلکہ مشرق و مغرب ہر جگہ پر اسلام جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ابتدا کی تھی، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ تک اتنی محنت کی گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے شہادت کے بعد بھی اللہ پاک نے ایسے ایسے لوگ عطا فرمائے، ایسا ایسا درمیان میں گیپ بھی آیا، لیکن اللہ پاک نے اسلام کو وہ اٹھان عطا فرمائی کہ آج بھی دنیا کے اندر اسلام الحمدللہ اتنا بڑا مذہب ہے کہ جہاں چلے جاؤ وہاں آپ کو اسلام ضرور ملے گا، وہاں اسلام اس کی ابتدا کرنے والے حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو بھی اتنا وقت نہیں ملا، 2 سال اور 4 مہینے تھے، 2 سال اور بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، ان کا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ٹیکس ہے، یہ کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو گئی تھیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر استقامت کا پہاڑ تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میں لڑوں گا اس سے جو انکار کرے گا، جو حضور کو ایک بکری زکوٰۃ جس کی بنتی ہے نا حضور کے زمانے وہ بھی لوں گا، فرمایا اگرچہ میرا گوشت جو ہے وہ پرندے کھا جائیں، سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن میں رسول اللہ کے دین پر پہرا دوں گا، دیا۔ پھر سے دوبارہ بہار آ گئی، جو قبائل جو تھے مرتد ہو گئے تھے دوبارہ مسلمان ہوئے، دوبارہ وہ سارا ماحول جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا تھا پھر سے قائم ہو گیا، لیکن کتنا تھا عرصہ، کتنا تھا؟ 2 سال اور۔ سیدنا فاروق اعظم جب آئے، سیدنا فاروق اعظم جب آئے تو آپ نے اصل میں جو اسلام کی شوکت، سلطنت، فتوحات نظر آتی ہیں، جو پھیلا ہوا اسلام نظر آتا ہے، جو تقریباً 23 لاکھ مربع میل پر جاتا ہے، کتنا جی؟ 23 لاکھ
مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ یہ سیدنا، جتنا نظام آج دنیا کے اندر آپ کو دکھائی دیتا، ہر محکمہ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں اب محکمے وہ نہیں رہے۔ ہاں جی، انہوں نے جو نظام قائم کیا تھا وہ ایسا تھا جس میں کرپشن کی گنجائش نہیں تھی، جس میں لوٹ مار کی گنجائش نہیں تھی۔ خلیفہ وقت بھی سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی لے نہیں سکتا تھا، ایسا نظام قائم کر دیا تھا۔ لیکن ہر نظام، مثال کے طور پر فوج، پہلے بھی مجاہدین تھے، پہلے بھی مجاہدین شروع سے آ رہے ہیں مجاہد، لیکن جو نظام سیدنا فاروق اعظم نے بنایا فوج کا، آج دنیا، ساری دنیا اس کو فالو کرتی ہے، ساری دنیا۔ آپ انگریزوں کی کتابیں پڑھیں، آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے آج بھی اس دنیا کے اندر لا اوپر چلتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو، جس دن بچہ، اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے۔ اس کا وظیفہ، یہ کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا۔ پولیس کا محکمہ، اگرچہ اب کرپٹ ہے اس دنیا کے اندر، کیونکہ مختلف ہر خطے کا ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کو قائم کرنے والے سب سے پہلے کون ہے؟ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا، سیدنا صدیق اکبر کو اتنا وقت نہیں ملا، وہ بیت المال قائم نہیں کر سکے، بس ایک نظام چلتا تھا، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے باقاعدہ نظام جو تھا وہ قائم کیا، باقاعدہ نظام کیا کیا؟ قائم کیا۔ ہر چیز کا الگ الگ شعبہ جو تھا قائم کر دیا۔ اس دور کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1036 نئے شہر آباد کیے۔ کتنے جی؟ آج کتنے شہر آپ کو آپ پاکستان بنے ہوئے کو کتنے ہو گئے سال جی؟ صرف ایک شہر جو ہے اسلام آباد، کون سا جو نیا بنایا گیا، اس کے علاوہ وہ پرانے شہر ہیں، وہ انگریز دور کے شہر ہیں، بڑے مشہور شہر، نام چینج کر دیے لیکن وہی ہیں، لیکن کیا ہے؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم، یہ جو آپ بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں، کوفہ ہے، بصرہ ہے، ہاں جی، بڑی بڑی، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک پر گفتگو کروں، آپ کو اتنا بتا دوں کہ سیدنا فاروق اعظم نے نئے شہر جو بنائے تھے، کتنے جی؟ 1000 اور کتنے 36 نئے شہر جو تھے وہ قائم کیے تھے، اور یہ تمہارے شہر، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ 4000 مساجد، کتنے جی؟ جب رسول اللہ مدینہ پاک تشریف لائے تھے، ایک مسجد رسول اللہ نے بنائی تھی، ایک مسجد رسول اللہ نے بنائی تھی۔ پھر حضور کریم آقا مدینہ پاک میں چند دنوں کے اندر 40 مساجد اور ان کے ساتھ مدرسے بن گئے تھے۔ کتنے جی؟ 40 جگہ پر باقاعدہ مساجد، اور کیا تھے؟ حضور جب تشریف مدینہ لے گئے تھے، پہلے مسجد نبوی نہیں بنی، پہلے مسجد جہاں حضور گئے مسجد قباء ہے، جہاں آپ جاتے ہیں ہفتے کے ہفتے جا کر کیا کرتے ہیں؟ نوافل پڑھتے ہیں۔ اور بھی مساجد، رستے میں جب چلے تو جمعہ کا دن آ گیا، مسجد نمرہ جو مسجد جمعہ تھی وہ بنائی گئی۔ اسی طرح اور بھی مثلا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر 40 مساجد مدینہ پاک میں بن گئی تھیں، اور صرف مساجد نہیں تھی، 7 تعلیمی ادارے بھی بنے تھے۔ کتنے جی؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم نے جو رسول اللہ کے فیض یافتہ تھے، 4000 تک بڑھا دیا تھا۔ کتنا جی؟ سب سے پہلے مؤذن جو تھا مقرر کیا سیدنا فاروق اعظم نے، اس کی تنخواہ مقرر کی، مسجد کی صفائی کے لیے، اذان کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے۔ مسجد کے اندر جو سب سے پہلے چراغ جلائے گئے، روشنی کی گئی، سیدنا فاروق اعظم نے کی۔ سیدنا بولیں بھائی، نماز تراویح جو آپ پڑھتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں، پہلے اہتمام کے ساتھ نہ تھی، جو چاہتا پڑھ لیتا، آ جاتے مسجد میں بیٹھے رہتے، پھر جماعت کھڑی ہو جاتی۔ رسول اللہ نے تو صرف 3 دن، کتنے جی؟ 3 دن، لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے باقاعدہ امام جو تھا وہ مقرر کر دیا، اور اس کے پیچھے جماعت جو تھی
پوری صحابہ کرام کی کھڑی کر دی اور پورا قرآن پاک جو تھا کہا کہ ختم کرو، 20 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ۔ یہ بھی جو آپ اور میں پڑھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ شروع کیا۔ یاد رکھ لیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میشن ہے یہ، اس لیے سرکار نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین پر، یعنی ان کا عمل بھی غیر عمل نہیں ہے، کوئی کہے چھوڑ دے بھی کوئی بات نہیں، یہ تو حضرت عمر نے کیا تھا، نہیں جو صحابہ جو 30 سال ہے نا اقتدار کس کا؟ خلافت کا، اس کے اندر ہر عمل جو ہوا وہ سنت مصطفیٰ کی پیروی تھی۔ وہ کیا تھی؟ سنت فوجیوں کی تنخواہ، علماء کی تنخواہ، ایک افسر بنا دیا، اس کو کہا پورے محلے میں جائیں، کیا کریں؟ ایک ایک دروازہ کھٹکائیں، ایک ایک، اس نظام کی ضرورت ہے۔ جو باہر آئے اسے پوچھیں کتنا قرآن آتا ہے، ہاں جی کتنا قرآن آتا ہے، اگر نہیں آتا اس کو مدرسے میں بھیجیں، جتنی بھی عمر ہے اس کی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے کیا، افسر مقرر کیے، وہ جائیں دیہاتوں کے اندر جائیں، گلیوں میں جائیں، لوگوں کو لے کر آئیں، وہ قرآن پاک کی تعلیم۔ یہ سب سے پہلا نظام جو تھا یہ سیدنا فاروق اعظم۔ عورتوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جیسے حافظ قرآن تھے، کیا تھے؟ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ سب سے پہلے حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب قرآن اترتا پہلی جو 5 آیتیں اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی یہ 5 آیتیں رسول اللہ نے یاد کی۔ کیا کی؟ جب قرآن اترتا حضور یاد کرتے، کیا کرتے؟ اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا، حبیب آپ جلدی جلدی یاد کرتے ہیں کہیں بھول نہ جائے، فلا نقریک فلا تنسا، اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا آپ کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا سینہ قرآن بن گیا ہے۔ اب صحابہ کرام، میں نے پڑھا ہے کہ حافظ قرآن رسول اللہ کے دور میں ہر دوسرا صحابی جو تھا وہ حافظ قرآن تھا۔ وہ کیا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں، میں نے چند دن پہلے وہ سنا کہ وہ جی اپنی دھی سکولوں اٹال ہے، ہاں جی وہ پنجابی میں کہہ رہا تھا، کہتے بیٹیوں کو تعلیم نہ دو، پڑھاؤ اور لکھاؤ، ایسا ہی سنتے ہو؟ نہیں نہیں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ حضرت سیدنا عمر خطاب کی بیٹی کون ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ۔ کیا نام ہے؟ وہ پڑھانا بھی جانتی تھی، لکھنا بھی جانتی تھی۔ رسول اللہ کے گھر میں عورتیں اکٹھی ہو جاتی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے خطاب کرتے، رجال سے خطاب کرتے، ایک عورت آگے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مردوں کو تو پڑھاتے ہیں، وہ تو آپ کی حدیث بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک، حضور ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ حضور ہمیں ہفتے میں 1 دن عطا فرما دیں۔ کتنا جی؟ 1 دن آپ ہمیں بھی پڑھایا کریں، قرآن بھی سکھایا کریں، حدیث بھی سکھایا کریں، ہر چیز ہمیں سکھائیں۔ حضور نے 1 دن مقرر کر دیا تھا۔ اور یاد رکھ لی حضرت حفصہ کا میں نے ذکر کیا، وہ حافظہ تھی۔ کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کیا تھی؟ کئی لوگ نہیں بچیوں کو قرآن پاک مت پڑھائیں، کہتے ہیں کیوں؟ بھول جاتی ہیں، حفظ نہ کروائیں۔ سنا ہے آپ نے؟ میں نے سنا ہے۔ نہیں نہیں، ہم سے زیادہ وہ یاد رکھتی ہیں، زیادہ موقع ان کے پاس ہوتا ہے۔ 40 صحابیات، کتنی کی؟ حضور کے دور اقدس میں پوری حافظہ تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اتنی بڑی عالمہ تھی کہ صحابہ میں بھی فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ان کا پائے کا عالم ملنا بہت مشکل تھا۔ جہاں ایسا بات آ جاتی کہ کوئی مسئلہ رک جاتا، وہ حضرت اماں عائشہ کے پاس لے جاتے، اماں ذرا اس کو حل فرما دیں، آپ فوراً فرماتی ہیں، آپ حافظہ بھی تھی، قاریہ بھی تھی، مفتیہ بھی تھی۔ اور میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، کیا ہے؟ وہ پڑھنا بھی جانتی تھی، لکھنا بھی جانتی تھی، حافظہ بھی تھی، قاریہ بھی تھی۔ گھروں میں بیٹھ کر، گھر کے اندر بیٹھ کر عورتیں جمع ہو جاتی، بچیاں جمع ہو جاتی، وہ سکھاتی تھیں۔ رسول اللہ چیک کرتے تھے کس نے کیا لکھا ہے، فرماتے حضور فرماتے میم کو ایسے لکھو،
میم کو ایسے لکھواؤ، ہر حرف کو خوبصورتی کے ساتھ لکھو۔ تو میں نے کہا جتنا نظام آپ کے پاس عورتوں کو پڑھانے کا ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جو تھیں وہ پڑھی بھی ہوئی تھی، لکھی، وہ لکھتی بھی تھی، وہ لکھتی بھی۔ ان میں نمایاں جو تھے سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین ہے، کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یہ جتنا نظام تعلیم ہے، سیدنا فاروق اعظم کا اتنا بڑا کردار ہے کہ ایک ایک گھر جا کر باہر نکل، اور جو نہیں پڑھتا تو اس کو کوڑے مارو۔ کیا مارو؟ کوڑے مارو۔ بات ابھی تو شروع ہوئی ہے لیکن ٹائم جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، بس چند منٹوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اتنا بڑا جو کام تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ الگ الگ تعلیم جو تھی، ٹیچر ہائر کیے تھے، ان کی تنخواہ، ان کی مدینے میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جس کا وظیفہ لگا ہوا نہ ہو۔ ایک بار رات کو جا رہے ہیں، ایک بچہ رو رہا ہے، عورت سے پوچھا بی بی یہ کیوں روتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں تھا یہ فاروق اعظم ہے، ہر روز گشت کرتے تھے۔ اس نے کہا میں نے بچے کا دودھ چھڑوا دیا ہے، بچے کا دودھ جلدی چھڑوا دیا، کیونکہ جب دودھ بچہ چھوڑتا ہے تو اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا وظیفہ جب تک وہ ماں کا دودھ پیتا رہتا ہے اس کو حکومت، خلافت جو ہے وظیفہ نہیں دیتی، تو میں نے چھڑوا دیا ہے۔ آپ فرمانے لگے، فوراً خادم کو بلایا، فرمایا آج سے اعلان کر دو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا خرچہ جتنا بھی ہوگا پیدائش کے دن سے لے کر جوانی تک وہ خلافت دے گی، حکومت دے گی۔ یہ ہے اسلام۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ نعرے تو سیاست کے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کا اعلان تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ مر جائے اور ایک روایت میں کتے کا بچہ مر جائے، فرمایا اس کی موت کا ذمہ دار بھی حکمران ہوگا۔ آج مر رہے لوگ، پس رہے ہیں، ٹیکس پہ ٹیکس ہیں، ہر طرح سے لوگ مساجد بند کر رہے ہیں، تنگ ہیں، لیکن پھر بھی نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑے ہم حکمران مل گئے۔ نہیں نہیں، دیکھو حکمران یہ تھے، یہ کہتے تھے حکمران نہیں، ہم خادم ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ رات کا وقت ہے، دور نکل گئے، مولا کائنات بھی ساتھ ہیں، حضرت مولا کائنات بھی ساتھ ہیں۔ جب دور نکلے کہیں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچہ رو رہا تھا، گزر گئے آگے، پھر واپس آئے، پھر وہ رو رہا تھا، چوکیداری کر رہے تھے کیا خلیفہ، پھر آئے، تیسرا چکر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کون؟ کہا بی بی میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا کون ہے تو؟ رات کس پیر میں؟ اگر خیر سے آنا ہے تو آ جاؤ، کیونکہ خلافت جو تھی پتہ تھا ہر بندہ خیر کا ہے، کیا ہے؟ خیر والا ہے۔ اندر تشریف لے گئے، فرمایا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، کئی دنوں سے روٹی نہیں، بھوکے ہیں بچے۔ دیکھا تو چولہے پر کیا ہے؟ ہنڈیا جو ہے ایک چڑھائی ہوئی، اس کے نیچے آگ جلے۔ فرمایا اس کے اندر کیا؟ اس نے کہا پانی ہے۔ کیا ہے؟ بچوں کو یہ دکھانے کے لیے کچھ پک رہا ہے، انہیں نیند آ جائے گی، سو جائیں گے۔ تو فرمایا کب سے تیرا حال ہے؟ اس نے شکوہ کیا، اس نے کہا عمر کو اللہ نے اتنی حکومت تو دے دی، پتہ نہیں تھا کہ یہ عمر بن خطاب ہے، لیکن وہ تو اپنے رعایا کی ہاں جی خبر نہیں رکھتا۔ آپ فرمانے لگے کہ کیسے پتہ چلے؟ آپ آئیں گے پتہ چلے گا نا۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے یہ باہر کی کوئی بستی تھی، فرماتے دور آپ سفر کر چکے تھے، فوراً اپنے خادم کو ساتھ لیا، جا کر بیت المال کو کھولا، وہاں سے گندم بھی اٹھائی، آٹا بھی، جو چیزیں تھیں، آئل، جو چیزیں اس میں اویلیبل تھی، گھی، سب کچھ لے گئے اور جا کر پیش کیا، پکا کر خود دیا، اور پھر فرمایا کہ عمر کو معاف کر دینا، عمر کو معاف کرنا۔ اس نے کہا میں دعا دیتی ہوں عمر کی جگہ پر آپ آ جائیں، عمر کی جگہ۔ آپ فرمانے لگے مجھے ہی عمر کہتے ہیں، بی بی ہم تو ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں 22 لاکھ، 22.5 لاکھ یا 23 لاکھ مربع میل جو اس کا حکمران ہے۔ میں نے کہا اس میں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، ہر طرح کا بندہ رہتا تھا، جو وہاں موجود تھا اس کا وظیفہ تھا، اس کا کیا تھا؟ وظیفہ۔ ایک بھی بندہ نہیں تھا جس کا وظیفہ نہ ہو۔ تو پھر جب عطا فرماتے کیا کرتے؟ عطا فرماتے تو یہی ہے آخری بات، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، کہ جب عطا کر رہے ہیں تو لائن جب لگتی ہے
جب دینے لگتے ہیں، تقسیم کرنے لگتے ہیں، تو تب بھی حضور کے شہزادوں کو سب سے آگے لاتے ہیں، شہزادوں کو انہیں بھی عطا کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ بیٹا بھی ساتھ کھڑا ہے، ہزار ہزار درہم حسن کو، حضرت امام حسین کو دے دیتے ہیں۔ بیٹے کی باری آتی ہے، انہیں 500 دیتے ہیں درہم۔ کتنا؟ وہ بیٹا تھا، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں حسن اور حسین سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا، جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں اس وقت بھی میں نے کاروائیوں میں، جہاد میں حصہ لیا، انہیں ہزار ہزار دیا اور مجھے 500، میرے زیادہ بنتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اپنے بیٹے سے کہ تو عمر کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ وہ رسول اللہ کے بیٹے۔ کیا تیرا باپ ہاں جی ان کے باپ جیسا ہے؟ تیرے پاس ایسا نانا ہے جو ان کا نانا ہے؟ ان کی نانی جو ہے اس جیسی تیری نانی ہے؟ جو رشتے ان کے پاس ہیں۔ پھر فرمانے لگے ہمارے پاس تو جو کچھ ہے یہ رسول اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب سفیروں میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سفیر آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر بات ہو رہی ہے، سگا بیٹا ملنے کے لیے آتا ہے، سگا بیٹا دیکھتا ہے، دربان سے پوچھتا ہے، کہتے ہیں جی میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگ خاص ہو رہی ہے۔ وہ واپس جا رہا ہوتا، حضرت امام حسن جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے، کہنے لگے، فرمانے لگے کہ آپ واپس آ رہے ہیں، حضرت عمر سے نہیں ملے اپنے ابا حضور سے؟ کہنے نہیں جی وہ خاص کوئی میٹنگ ہو رہی، باہر سے لوگ آئے ہیں۔ تو آپ بھی وہیں سے پیچھے جانے لگے تو سیدنا فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑ گئی تو فوراً بلایا، حسن بیٹے رک جائیں، بات سنیں۔ کیسے آئے تھے؟ انہوں نے بیان کیا، آپ سے ملنے آیا تھا لیکن آپ کا بیٹا بھی تو ملنے آیا تو اس کو آپ نے وقت نہیں دیا۔ تو میں نے کہا ایسا، فرمایا نہیں نہیں، یہ جو ہمارے سروں پر بال ہے نا اللہ کے بعد وہ بھی آپ کے نانا کے عطا کریں۔ آپ حکم فرمائیں، آپ کیا فرمائیں؟ یہ حضرت عمر ہے، صرف آپ کے جو حکومتی کارنامے ہیں نا اس پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس قدر آج جتنی آپ کے پاس سیاست ہے، جو حکومتیں چلتی ہیں، فرماتے جو نظام آپ نے بنا دیا ہے اسی پر سب کہتے ہیں کہ یہ نظام اگر ہوگا تو بالکل ترقی ہوگی، کامیابی ہوگی، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ وہ نظام سیدنا فاروق اعظم نے کہاں سے لیا؟ رسول اللہ سے لیا، اور رسول اللہ نے اللہ سے لیا۔ کس سے لیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔